نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابو مسلم خولانی یہ تابعین میں بڑے ایک تابعی گزرے ہیں۔ حجۃ الوداع سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جزیرہ عرب میں جب یہ خبر عام ہو گئی کہ آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا ہے، تو شیطان نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسود انسی پر اپنا جال پھینکا کہ وہ ایمان کو چھوڑ کر پھر کفر کی مذلت میں گر جائے اور اللہ کے خلاف جھوٹ کا مرتکب ہو کر اپنی قوم کے سامنے دعویٰ کر دے کہ وہ یمن میں اللہ کا ارسال کردہ بھیجا ہوا نبی ہے۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جیسے بہت سے لوگوں نے کیا تھا۔ اسود انسی سیاہ دل اور شر پرور مگر مضبوط اعضاء اور شدید قوت کا مالک تھا۔ اس نے دور جاہلیت میں کہانت اور جادوگری میں مہارت حاصل کی تھی۔ اس کے ساتھ وہ فصیح اللسان، عمدہ بیان اور تیز دل بھی تھا۔ اپنی ان شعبدہ بازیوں کے بل پر وہ عوام الناس کی عقلوں سے بھی خوب کھیلتا تھا اور عطیات و تحائف کے ذریعے خاص لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں بھی کامیاب ہو جاتا تھا۔ یہ شخص لوگوں کے سامنے آتا تو چہرے پر سیاہ کپڑا ڈالے ہوئے ہوتا تاکہ اپنے آپ کو لوگوں سے پوشیدہ رکھ کر خود کو پراسرار آدمی باور کرائے۔ اسود انسی کی دعوت یمن میں اس طرح پھیل گئی جیسے سوکھے تنکوں کو آگ پکڑتی ہے۔ اس ضمن میں اس کے اپنے قبیلے بنی مدحج کے لیے لوگوں نے اس کی بہت مدد کی۔ ان دنوں یہ قبیلہ افرادی قوت، اثر و رسوخ اور طاقت و سطوت کے اعتبار سے سب سے بڑا تھا۔ مزید برآں اسود انسی کی اپنی اختراع کذب اور اس کو باطل سے مزین کر کے پیش کرنے کی مہارت بھی اس میدان میں خوب کام آئی۔ اس کے ذہین چیلے چانٹے الگ سے اس کی مدد کے لیے سرگرداں تھے۔ ان تمام ہیلوں سے کام لیتے ہوئے اس نے دعویٰ کر دیا کہ آسمان سے ایک فرشتہ وحی لے کر میرے پاس آتا ہے، مجھے غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اس نے اپنے اس دعوے کی صحت کو لوگوں سے خفیہ رکھنے کے لیے کئی سٹنٹ اختیار کر رکھے تھے۔ اس نے ایک طریقہ یہ اختیار کر رکھا تھا کہ اپنے جاسوس ہر جگہ داخل کر رکھے تھے تاکہ وہ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے حادثات و معاملات سے آگاہی حاصل کریں اور ان کی پوشیدہ خفیہ باتوں کا سراغ لگائیں، لوگوں کے دلوں کے راز اور ان کی خواہشات اور مشکلات تک کی معلومات حاصل کر لیں۔ یہ جاسوس بھی بڑے گھات تھے۔ جو ہی لوگوں کے اسرار و اخبار سے آگاہ ہوتے تو فوراً لوگوں سے کہتے کہ اسود انسی کے پاس جاؤ اور اس سے مدد طلب کرو۔ لوگ جب اسود کے پاس آتے تو وہ آنے والے کی گفتگو سے پہلے ہی ان کی ضرورت اور مشکل بیان کر دیتا، جس سے وہ لوگ یہ بات مان جاتے کہ ان کے پوشیدہ رازوں اور دل کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ اب وہ ان لوگوں کو عجیب و غریب باتیں بتاتا جو ان کے دماغوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور ان کی عقلوں کو حیران کر دیتی۔ تھوڑے ہی عرصے بعد اس کا معاملہ بہت اہمیت اختیار کر گیا، ہر جگہ اس کی شہرت ہو گئی اور اس کے ماننے والے بھی بڑھنے لگے۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے پیروکار ایک بڑی جماعت کی شکل اختیار کر گئے تو اس نے دفتن صنعاء یعنی یمن کے ایک علاقے پر قبضہ کیا، ان کا مین سٹی جو ہے۔ پھر صنعاء سے آگے بڑھتے ہوئے دیگر علاقوں پر بھی قابض ہو گئے، حتیٰ کہ حضر موت سے لے کر طائف تک اور بحرین سے لے کر عدن تک کے علاقے اس کے زیر نگیں آ گئے۔ اسود انسی کی گرفت جب ان علاقوں پر مضبوط ہو گئے اور اس نے محسوس کر لیا کہ اب ہر کوئی اس کے قبضے میں ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ اس نے اپنے ان مخالفین کا تعاقب شروع کیا جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین مستقیم پر چلنے کے لیے راسخ ایمان عطا کیا تھا، نبوت محمدیہ پر کامل یقین سے نوازا تھا، اللہ اور رسول کی سچی اطاعت و محبت عنایت کی تھی اور ہر حال میں حق بات کو برملا کہنے اور باطل سے ٹکرا جانے کی ہمت اور طاقت مرحمت فرمائی تھی۔ بھلا اسود انسی ایسے راسخ الایمان اور ثابت الاقدام لوگوں کو کیسے خوفزدہ کر سکتا تھا؟ عبداللہ بن ثوب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کنیت ابو مسلم خولانی ہے، انہی اولین لوگوں میں سے تھے جن کو راہ راست سے برگشتہ کرنے کے لیے اسود انسی نے کئی حربے آزمائے مگر ناکام رہا۔ ابو مسلم خولانی دین و ایمان کے لحاظ سے بڑے مضبوط اور حق کے اظہار میں بڑے بے خوف اور ہٹ کے پکے آدمی تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو صرف ایک اللہ کے لیے خالص کر رکھا تھا، دنیا اور زینت دنیا سے بے نیاز تھے، زندگی کی رنگینی اور سامان زیست سے کنارہ کش۔ اس شخص نے اپنی حیات مستعار اللہ کی اطاعت اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کے لیے وقف کر دی تھی۔ انہوں نے ایک ناپائیدار چیز کے بدلے پائیدار چیز کو خرید لیا تھا اور یہ بہت بڑی تجارت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے ان کو اپنے دلوں میں بلند مقام عطا کیا اور انہیں معلوم تھا کہ ابو مسلم خولانی کی صورت میں انہیں ایک پاک باز اور مستجاب الدعوات شخص میسر آ گیا، یعنی جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسود انسی نے چاہا کہ وہ اس پاک نفس آدمی کو شدید گرفت ملے جو اس کی نبوت کے خفیہ اور اعلانیہ مخالفوں کے دلوں میں خوف اور دہشت بٹھا دے اور ان کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دے۔ اس نے صنعاء کے ایک میدان میں لکڑیوں کا ڈھیر لگا کر اس میں آگ دہکانے کا حکم دیا
اور لوگوں کو بھی بلا لیا کہ یمن کے عابد اور فقیہ ابو مسلم خولانی کو اپنے پہلے دین سے تائب ہونے اور اسود کی نبوت کا اقرار کرنے کی پیشکش کی جائے گی۔ مقررہ وقت پر اسود انسی اس میدان میں آیا جو لوگوں کے ہجوم سے بھرا پڑا تھا، اور اس کے غنڈوں اور سرکردہ چمچوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ محافظ اور فوج کے کمانڈر بھی اس کی حفاظت پر متعین تھے۔ وہ آ کر ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھ گیا جو اس آگ کے سامنے رکھی ہوئی تھی۔ تمام لوگوں کے سامنے ابو مسلم خولانی کو اس کے پاس لایا گیا۔ ابو مسلم سامنے آئے تو اس قذاب طاغوت نے متکبرانہ انداز میں ان کی طرف دیکھا، پھر اس آگ پر نظر دوڑائی جو اس کے سامنے پوری شدت کے ساتھ دہک رہی تھی۔ بعد ازاں وہ مسلم خولانی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ کیا تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ابو مسلم: ہاں، میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور یقیناً وہی سید المرسلین اور خاتم النبیین ہے۔ اسود نے یہ سن کر پیشانی پر شکن ڈالتے اور ابروؤں کو سکھیڑتے ہوئے یعنی بھووں کو سکیڑتے ہوئے کہا، اور کیا تو یہ شہادت دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو مسلم: میرے کانوں میں بہرا پن ہے، میں تیری بات نہیں سن سکتا، تب تو میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا۔ ابو مسلم: اگر تو ایسا کرے گا تو میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں دنیا کی اس آگ کے ذریعے جس کا ایندھن لکڑیاں ہیں، آخرت کی اس آگ سے بچ جاؤں گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور ایسے طاقتور اور سخت مزاج فرشتے وہاں تعینات ہوں گے جو اپنے رب کے حکم کی عدولی نہیں کرتے، اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کرتے، اور وہی کچھ کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اسود: میں اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا، تجھے ایک موقع اور دیتا ہوں کہ سوچ لے اور سمجھ لے اور غور و فکر کر لے۔ اسود نے اپنا سوال پھر دہرایا اور پوچھا کہ کیا تو یہ شہادت دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو اپنا دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا اور ان پر سلسلہ رسالت کو ختم کر دیا۔ یہ سن کر اسود کی غضب میں شدت آ گئی۔ اس نے پھر پوچھا، کیا تو یہ بھی شہادت دیتا ہے کہ میں اسود اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں؟ ابو مسلم: کیا میں نے تجھے بتایا نہیں کہ میرے کانوں میں بہرا پن ہے، میں تیری یہ بات نہیں سن سکتا؟ اسود انسی نے جب ابو مسلم کو پر اطمینان حالت میں یہ کاٹدار جواب دیتے سنا تو اس کے غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ حکم دینے ہی والا تھا کہ اس شخص کو آگ میں پھینک دیا جائے کہ اس موقع پر اس کا ایک ساتھی طاغوت آگے بڑھا اور اس کے کان میں کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی مستجاب الدعوات ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس مومن کو ہرگز بے نصر نہیں چھوڑے گا۔ جس نے کسی بھی سخت اور مشکل مرحلے پر اللہ کے کلمے کی تائید کی ہو تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ اگر آپ اس کو آگ میں پھینک دیں مگر اللہ تعالیٰ کو اس آگ سے محفوظ رکھ لے تو اس طرح آپ اپنا سارا بنایا کھیل ایک ہی لمحے میں ختم کر بیٹھیں گے، اور لوگوں کو یہ موقع فراہم کر دیں گے کہ وہ اسی وقت آپ کی نبوت کا انکار کر دیں۔ اگر آگ اس کو جلا کر بھسم بھی کر ڈالے تب بھی لوگوں کی حیرت میں اضافہ ہی ہوگا، وہ اس کی عظمت و بزرگی کے قائل ہی ہوں گے اور اس کو شہداء کی صف میں شمار کریں گے۔ لہذا اس کی جان بخشی کر کے اس پر احسان کیجیے، البتہ علاقہ بدر کر کے اس سے چھٹکارا پا لیجیے۔ اسود نے ساتھی طاغوت کا مشورہ مان لیا اور ابو مسلم کو اسی وقت علاقہ بدر ہو جانے کا موقع دیا۔ ابو مسلم خولانی علاقہ بدری کو قبول کرتے ہوئے مدینے کی جانب عازم سفر ہو گئے۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو۔ دراصل وہ آپ کے دیدار اور صحبت سے فیض اٹھانے سے قبل ہی نعمت ایمان سے مشرف ہو چکے تھے، مگر وہ ابھی یثرب کی حدود ہی میں پہنچ پائے تھے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آپ کے بعد ابو بکر صدیق کی خلافت کی خبر مل گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر دلی طور پر رنجیدہ ہوئے۔ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد رسول کا رخ کیا، اونٹنی کو مسجد کے دروازے پر باندھا اور حرم نبوی میں داخل ہوئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا، پھر مسجد کے ایک ستون کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ وہ آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھنے لگے، جناب کہاں سے آئے ہیں؟ ابو مسلم: یمن سے۔ عمر: ہمارے ساتھی کا کیا حال ہے جس کے لیے اللہ کے دشمن نے آگ دہکائی تھی مگر اللہ نے اس کو بچا لیا؟ ابو مسلم: وہ اللہ کے فضل سے بعافیت ہے۔ حضرت عمر: میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کہ تم ہوئی تو وہ آدمی نہیں ہو۔ فراست عمر فاروق سے ختم۔ ابو مسلم: جی ہاں۔ عمر فاروق نے یہ جواب سن کر ان کی پیشانی کو چوما اور فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے اور اللہ کے دشمن کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ابو مسلم: مجھے تو قطعاً کوئی علم نہیں، جب سے میں نے یمن کو چھوڑا ہے وہاں کے حالات سے بے خبر ہوں۔ عمر: اللہ نے اس کو ایک مومن صادق کے ہاتھوں ہلاک کرا دیا، اس کی حکومت و سطوت ختم کر ڈالی اور اس کے متبعین کو پھر سے نعمت ایمان سے سرفراز کر دیا۔ ابو مسلم: اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس وقت تک اس دنیا سے نہیں اٹھایا کہ اس دشمن کے قتل سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں اور میرے دل کو سکون مل گیا۔ اہل یمن میں سے جو لوگ اس کے فریب و شہر کا شکار ہو گئے تھے انہوں نے پھر سے دامن اسلام میں آ کر پناہ لی۔ عمر:
میں بھی اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس سے مجھے اس امت کا وہ شخص اور خوش نصیب شخص دکھا دیا جس کے ساتھ وہی معاملہ کیا گیا جو اللہ کے خلیل اور ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ اصل میں یہ ایک روایت کا طریقہ یہ ہے، ایک اور اس بارے میں مشہور یہ ہے زیادہ بات، وہ یہ کہ اس نے آگ میں ان کو پھینکوا دیا تھا، لیکن آگ ٹھنڈی ہوئی، جل نہیں سکی، جلا نہیں سکا، اور یہ جب نکل کے آ گیا تب اس نے بات کی کہ میں نے آپ کو پہلے سمجھائی تھی بات کہ اس سے زیادہ نقصان ہوگا، اور وہ نقصان اسی وجہ سے ہوا، یعنی وجہ اور سبب یہی بنی۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا یہ بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ وہی معاملہ کیا گیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو ہاتھ سے پکڑا اور ابو بکر صدیق کے پاس لے گئے۔ ابو مسلم جب ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے تو ان کو خلیفۃ المسلمین کہہ کر سلام کیا اور ان کی بیعت بھی کی۔ ابو بکر نے انہیں اپنے اور عمر فاروق کے درمیان بٹھایا اور دونوں بزرگ ابو مسلم سے ان کا واقعہ سننے لگے۔ ابو مسلم خولانی ایک عرصہ مدینہ منورہ میں قیام پذیر رہے۔ اس دوران وہ مسجد رسول سے ہی وابستہ رہے۔ اللہ کو جس قدر منظور تھا روضہ رسول میں نمازیں ادا کی، اور ابو عبیدہ بن الجراح، ابو ذر غفاری، عبادہ بن صامت، معاذ بن جبل اور عوف بن مالک اشجعی جیسے جلیل القدر صحابہ سے جو کچھ حاصل کر سکتے تھے حاصل کیا۔ پھر انہیں خیال آیا کہ ملک شام چلے جائیں، وہاں جا کر رہیں۔ دراصل ان کا وہاں جانے کا مقصد یہ تھا کہ شام کی آخری سرحدیں اور روم کے خلاف ہونے والی جنگ میں جانے کے لیے یہاں سے آسانی کے ساتھ مسلمان لشکروں میں شریک ہو جایا کریں۔ اس طرح وہ اللہ کی راہ میں اسلامی سلطنت کی سرحدوں پر رہ کر اجر عظیم سے بہرایاب ہونا چاہتے تھے۔ جب خلافت امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوئی تو ابو مسلم خولانی اکثر ان کے پاس آیا کرتے اور ان کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے کئی مشہور و معروف واقعات ہیں جو ان دونوں حضرات کی بلند مرتبت کی شہادت دیتے ہیں اور ان شمائل و خصائل سے آگاہ کرتے ہیں جن سے بزرگ آراستہ تھے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک بار ابو مسلم خولانی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک مجلس کی صدارت کر رہے ہیں اور قوم کے سردار، فوج کے کمانڈر اور مملکت کے ذمہ دار افراد ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ لوگ ان کے آداب بجا لانے میں مبالغہ آرائی کر رہے ہیں۔ ابو مسلم نے کیفیت دیکھی تو اس سے بڑے خوفزدہ ہوئے اور فوراً بول پڑے، السلام علیکم یا اجیر المؤمنین، اے مسلمانوں کے ملازم السلام علیکم۔ لوگوں نے ابو مسلم کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، ابو مسلم یہ امیر المؤمنین ہے، آپ بھی امیر المؤمنین ہی کہیں، اجیر المؤمنین نہیں ہے۔ ابو مسلم نے لوگوں کی بات پر کوئی توجہ نہ کی اور دوبارہ یہی فرمایا کہ السلام علیکم یا اجیر المؤمنین۔ لوگوں نے پھر وہی بات دہرائی۔ ابو مسلم نے لوگوں کی بات کو درخور اتنا نہ جانا، نہ ان کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر بول پڑے، السلام علیکم یا اجیر المؤمنین۔ اب کی بار بھی جب لوگوں نے انہیں ٹوکنا چاہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ ابو مسلم جو کہتے ہیں وہ کہنے دو، وہ اس بات کو زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اب ابو مسلم معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر بننے کے بعد تو تم اس شخص جیسے ہو گئے جو اجرت پر کوئی مزدور اور ملازم رکھتا ہے اور اپنی ریوڑ کی نگرانی اس مزدور کے سپرد کر دیتا ہے۔ وہ مزدور سے کہتا ہے کہ اگر تم جانوروں کی اچھی نگرانی کرو گے، ان کو جانی نقصان سے بچاؤ گے اور دودھ اور اون خوب بڑھاؤ گے تب تمہیں مزدوری ملے گی۔ اب وہ ملازم یا مزدور اپنی ذمہ داری اس طرح ادا کرتا ہے کہ اس کی اچھی دیکھ بھال سے چھوٹے چھوٹے جانور جوان ہو جاتے ہیں، کمزور اور مریل موٹے تازے ہو جاتے ہیں اور بیمار اور لاغر صحت مند ہو جاتے ہیں، تو وہ مالک اس مزدور کو معاوضہ دے کر، بلکہ کچھ زیادہ ہی دے کر، جبکہ یہی مزدور اگر اپنی ذمہ داری صحیح طرح سے ادا نہ کرے، اس قدر لاپرواہی سے کام لے کہ کمزور جانور مرنے لگیں، موٹے تازے اور فربا جانور سوکھنے لگیں، اون اور دودھ بھی حاصل نہ ہو، تو یقیناً وہ مالک مزدور کا معاوضہ روک لے گا، اس پر ناراض بھی ہوگا اور اسے سزا بھی دے گا۔ لہذا معاویہ تم اس چیز کو اپنا لو جس میں تمہارے لیے خیر بھی ہے، جس میں تمہارے لیے خیر بھی اور اجر بھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر سر اوپر اٹھا کر بدستور زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہ اے ابو مسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری اور رعایا کی طرف سے جزائے خیر سے نوازے۔ ہم تو آپ کے متعلق یہی جانتے ہیں کہ آپ اللہ اور اس کے رسول اور عامۃ المسلمین کے خیر خواہ ہیں۔ ایک بار ابو مسلم خولانی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے دمشق کی جامع مسجد میں گئے۔ امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے تھے اور نہر بردا کا ذکر کر رہے تھے کہ میں نے اس کو مزید کھودنے کا حکم دیا ہے، تو اب اس کا پانی صاف اور شفاف ہو گیا ہے۔ ابو مسلم خولانی نے بات سنی تو برسر مجمع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر کہا کہ اے معاویہ، اس بات کو یاد کرو کہ تم آج یا کل مر جاؤ گے اور قبر تمہارا گھر ہوگی۔ اگر تم قبر کے لیے کوئی چیز لے کر جاؤ گے تو قبر بھی تمہارے لیے کوئی چیز ہوگی، اور اگر خالی ہاتھ جاؤ گے تو اسے بھی خالی پاؤ گے۔ اے معاویہ، میں دعا گو ہوں کہ تم اللہ کی پناہ میں رہو۔ تم نے نہر کھودنے اور مال و دولت جمع کرنے کو خلافت سمجھ رکھا ہے، جبکہ خلافت حق پر عمل کرنے، عدل کی بات کہنے اور لوگوں کو ایسے کاموں میں لگانے کا نام ہے جس سے اللہ راضی ہو۔
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ: اے معاویہ، اگر ہماری آنکھ کا سرچشمہ صاف ہو تو نہروں کے گدلا ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، اور ہماری آنکھ کا سرچشمہ تم ہو، لہذا تم صاف و شفاف رہنے کی کوشش میں رہا کرو۔ اے معاویہ، اگر تم نے ایک بھی آدمی پر ظلم کیا تو تمہارا یہ ظلم تمہارے عدل کو کھا جائے گا۔ ڈرو اور بچو، کیونکہ دنیا کا یہ ظلم قیامت کے ظلمات کے یعنی اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ ابو مسلم نے اپنی بات ختم کی تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اتر کر ان کے پاس آئے اور کہا: ابو مسلم، اللہ آپ پر رحمت فرمائے اور ہماری طرف سے بہترین جزا سے نوازے۔ اسی طرح ایک موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف فرما تھے اور اپنے خطاب میں کسی قاعدے قانون کا ذکر فرما رہے تھے، جبکہ خود 2 ماہ سے لوگوں کے احتیاط اور وظائف وہ نہیں دے سکے تھے۔ ابو مسلم نے قانون کا ذکر سنا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے بولے: معاویہ، یہ مال تیرا ہے نہ تیرے ماں باپ کا ہے، تو پھر کس جواز کے تحت تو نے اسے لوگوں سے روک رکھا ہے؟ یہ سن کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر چہرے پر کچھ غصے کے آثار آئے اور لوگ اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے اب کیا ہوتا ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اپنی اس کیفیت کو محسوس کیا تو کچھ کہے بغیر لوگوں کو وہیں بیٹھے رہنے کا اشارہ کیا، ممبر سے نیچے اترے، وضو کیا اور کچھ پانی اپنے اوپر بھی ڈالا، پھر دوبارہ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا کہ ابو مسلم نے یہ بات کہی ہے کہ میرا یہ مال نہ میرا ہے نہ میرے ماں باپ کا، تو واقعی انہوں نے سچ کہا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ الغضب من الشیطان والشیطان من النار والماء یطفئ النار فاذا غضب احدکم فلیغتسل، کہ غصہ شیطان کے انگیخت سے ہے، شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے اور پانی آگ کو بجھا ڈالتا ہے، لہذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ غسل کر لے۔ لوگوں، اللہ کا نام لے کر اپنے اپنے احتیاط لے جاؤ۔ اللہ ابو مسلم خولانی کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ وہ حق بات کو منہ پر دے مارنے میں ایک بے مثال آدمی تھے، اور اللہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہو جو حق بات کو سن کر برداشت کرنے کا عمدہ ترین نمونہ تھے۔ کسی کہنے والے نے یہ بات کتنی خوبصورت کہی ہے کہ اقلوا علیہم لا ابا لابیکم من اللوم او سدوا المکان الذی سدوا، اچھے لوگوں کی ملامت کم کیا کرو، نہیں تو ان کے مقام پر فائز ہو جاؤ، اور جو کام وہ کرتے رہے ہیں تم بھی وہ کام کیا کرو۔ ابو مسلم خولانی سن 62 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، رحمۃ اللہ علیہ، رحمۃ واسعہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔